الرحمن الرحیم۔ بھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، بھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ انتہائی قابل صدر احترام بزرگوں، عزیز دوستو، میں اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اصول کے بھی خلاف ہے کہ اپنی قیادت کے بیان کے سننے کے بعد ایک ادنا سا عام سا ورکر جو ہے وہ اٹھ کے کوئی لب گشائی کرے۔ تو چونکہ یہ ہمارا سالانہ جلسہ دستار فضیلت، اس کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام ہے، آپ تمام احباب تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ بالخصوص میں مشہور ہوں فتح جنگ کے تمام علماء کا، یہ علماء کا خوبصورت گلدستہ، انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ہمارا مان اور کرم رکھا۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور یہ محبتیں اللہ پاک اسی طرح سلامت رکھے، یہ اسی طرح ہماری سرپرستی فرماتی ہے۔ اور بالخصوص ہمارے قائدین تشریف فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قیادت یہ ہمارا فخر ہے، ہمارا مان بھی ہے، ہمارا بھرم بھی ہے، ہمارا فخر بھی ہے۔ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ پڑھایا ہے، بہت کچھ بتایا ہے۔ اگر ہم کوئی بہتر کریں، اچھا کریں تو یہ ان کی رہنمائی ہے، اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرمائے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بڑا مدرسہ بنانے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، بڑے آستانے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، زیادہ فالور بندے کے ہوں تو اس سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، میڈیا پر آنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا آستانہ ہو، بہت بڑا کوئی جبہ کبہ ہو تو اس سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بندہ بڑا جب بھی ہوتا ہے محمد عربی کی غلامی سے ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات بلا مبالغہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی کی سرزمین پر کتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے قائدین ہیں، کتنے بڑے بڑے آستانے ہیں، اور ایسا دور، ایسا وقت، اب تو دور ہی اور ہے نا جی، اب تو وقت ہی اور ہے، وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ اس وقت کی بات اور تھی، آج کے وقت کی بات اور ہے۔ آج تو جو بابا جی کا نام لیتا ہے لوگ اسے سلام کرتے ہیں، جو بابا جی کا نام لیتا ہے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب طریق تبیع کا نام لیا جاتا تھا نا تو لوگ مدرسے میں بچے داخل نہیں کراتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ لبیک والے ہیں، طریق والے، اپنے بچے مدرسے سے نکال لیتے تھے۔ ہمارے مدرسے سے کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو نکالا، مگر ہم نے سیکھا تھا اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اس وجہ سے جی یہ تو لبیک والے ہیں، یہ بچوں کو سیاسی بنا دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ تو قبلہ شاہ جی، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، جب لوگ اپنے ادارے بچا رہے تھے، اپنے آستانے بچا رہے تھے، اپنے مدرسے بچا رہے تھے، تو اس میرے نبی کے شیر نے، اس حضور کے نواسے نے سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ میں میدان عمل میں کھڑے ہو کے بتا دیا کہ لوگوں، زیادہ مرید ہونے سے بندے کی عزت بڑی نہیں ہوتی، بڑا آستانہ ہونے سے عزت بڑی نہیں ہوتی، بڑا مدرسہ ہونے سے عزت بڑی نہیں ہوتی۔ عزت جب بھی مالک عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کی غلامی سے عطا فرماتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اپنے موقف پہ ڈٹ جانا، اپنے اصولوں پہ ڈٹ جانا، اپنے اصولوں پہ قائم رہنا، حضور سے وفاداری کرنا، یہ ہم نے اپنی اس قیادت سے سیکھا ہے، یہ ہمیں شاہ جی نے سکھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے ان بزرگوں نے سکھایا ہے کہ ڈگمگاؤ نہیں، لڑ کھڑاؤ نہیں، اپنے
اپنے نبی سے وفا کرو، اللہ اس جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ اگلے جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے یہ سیکھ لیا، اس بات پہ عمل کر لیا۔ ہمارے مدرسے میں 10-12 بچے تھے حفظ کرنے والے، 2-3 طالب علم تھے شعبہ کتب کے۔ یہ سلسلہ چلا تھا آج سے 5 سال قبل کی بات ہے۔ 10-12 بچے حفظ والے، 2-3 بچے شعبہ کتب والے۔ اب اللہ کا فضل ہے 3 کلاسیں ہماری شعبہ حفظ کی ہیں، 3 کلاسیں ہماری شعبہ حفظ کی ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، روزانہ ہماری اسمبلی میں لبیک کا نعرہ بھی لگتا ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگتا ہے، اور جناب من سب نبی فاقتلوہ کا نعرہ بھی لگتا ہے۔ یہ روزانہ الحمدللہ ہماری اسمبلی میں یہ نعرے بھی لگتے ہیں۔ مجھے کئی دوستوں نے کہا ہے کہ اسمبلی میں نعرے لگتے ہیں، ہم نے کہا ہاں یہ لگتے ہیں۔ یہ نعرہ تو ہم نے نہیں چھوڑا، یہ نعرہ تو ہم نے گولی دیکھ کے بھی نہیں چھوڑا، یہ نعرہ تو ہم نے آنسو گیس دیکھ کے بھی نہیں چھوڑا، یہ نعرہ تو ہم نے 780 کا مقدمہ دیکھ کے بھی نہیں چھوڑا، یہ نعرہ تو ہم نے 4th شیڈول دیکھ کے بھی نہیں چھوڑا، یہ نعرہ تو ہم نے جیل میں بھی نہیں چھوڑا، ہاتھ میں ہتھ کڑی پہن کے بھی نہیں چھوڑا، یہ نعرہ تو ہم نے کسی قیمت میں نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمارے بابا جی نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میری قبر پہ بھی لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں قبر کے اندر سے لبیک کے نعرے کا جواب دوں گا۔ اگر تو پہلے ہی مسئلہ کوئی نہ تھا، اب تو مزید مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ کو لوگیاں منزلہ پاریاں سان، کچھ گالے وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سان، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اب تو مسئلہ مزید کوئی نہیں ہے، اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ امیر المجاہدین تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہ پہچانتے ہیں اپنے کارکنوں کو، اور حضور بھی پہچانتے ہیں اپنے غلاموں کو۔ اب تو مزید مسئلہ کوئی نہیں ہے، اب تو مزید ہمیں مرنے سے اور پیار زیادہ، مرنے سے اور محبت زیادہ ہو گئی ہے، مرنے سے اور وہ انفت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تو ہمیں کہتے ہیں بس کی بات ایک ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد میں دنیا سے اللہ اکبر۔ توجہ حضرات، اب توجہ فرمائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ غزالی زمان بنتا ہے، ہمارے پاس پڑھنے والا جو ہے وہ وقت کا بڑا محقق بنتا ہے، وقت کا بڑا محدث بنتا ہے، وقت کا بڑا مفسر بنتا ہے۔ البتہ ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس رہتا ہے وہ ناموس رسالت کا سپاہی ضرور بنتا ہے، جو ہمارے پاس رہتا ہے وہ لبیک کے نعرہ ضرور لگاتا ہے، جو ہمارے پاس رہتا ہے وہ تاجدار ختم نبوت کا پہرے دار ضرور بنتا ہے، جو ہمارے پاس رہتا ہے وہ جناب من سب نبیًا فاقتلوہ نعرے کی مشق روز ضرور کرتا ہے۔ یہ میں اعلان کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ جو آپ آئے ہوئے ہیں ہمارے جلسیوں والے وہ بھی سن لیں، اور بعض لوگوں کو آج مسئلہ بھی تھا، وہ آپ کہتے رہے کہ سپیکر کا رخ اس طرف نہ کرو اس طرف کرو، مسجد سے باہر آواز جائے گی، یہ ساؤنڈ ایکٹ نہ ہمیں سناؤ، ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ لاؤڈ سپیکر کا منہ اس طرف کرنا ہے یا اس طرف کرنا ہے، وہ ہمیں امیر المجاہدین بتا رہے ہیں کہ اس کا منہ کس طرف کرنا ہے، وہ ہمیں آپ بتا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا الحمدللہ اب آپ کے اس مدرسے میں اس اطلاع سے شعبہ حفظ کی ہیں اور درس نظامی بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے 4 سال کے بچے ہیں اب ہمارے پاس، عامہ سال اول، عامہ سال دوم اور خاصہ سال اول،
اور خاصا صالحکم. یہ پہلی 4 کلاسیں وہ ابتدائی میں وہ ہمارے پاس چل رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں لے کے آگے بھی چلیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. انشاءاللہ یہ کارواں بنتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا، اور ہمیں یہ کام آگے چلاتے رہیں گے. اگر کام کرنا ہے تو پھر ایسے کرو. ہمارے پاس 10 بچے فارغ ہوئے ہیں، آج حافظ فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی، تم 20 بچوں کی کرو. یہ ہوتا ہے نا یہ مقابلہ، مزہ تو آتا ہے نا کام کرنے میں. باقی باؤ یوں کرنے سے کام تو نہیں چلتا. ہم آج 10 بچوں کے سر پہ دستار رکھ رہے ہیں، ساتھ چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ جہاں سے مرضی ان سے قرآن شریف سن لو، جہاں سے مرضی سن لو. یہ سرکاری بات ہے کہ نہ ہوگی، یہ نام کے حافظ نہیں ہے صرف. جہاں سے مرضی ان سے سن لو، جہاں سے مرضی اٹھا کے ان سے سن لو. ہم 10 کے سر پر دستار رکھ رہے ہیں، آپ 20 کے سر پہ رکھیں. 35 بچے الحمدللہ ہمارے جنہوں نے تنظیم المدارس کی طرف سے انتخاب کیا، شعبہ تجوید کا اور شعبہ حفظ القرآن کا. آج انہیں انشاءاللہ اپنے دستے مبارک سے قبلہ شاہی اصلاح تقسیم کریں گے. ہم نے 35 فارغ کیے، تم 70 فارغ کرو. مزہ آئے گا کام کرنے کا، دین کا کام کرتے ہیں. تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے 3 کلاسیں چلائیں گے، حفظ کی تم 6 بنا، پھر مزہ آئے گا کام کرنے کا. ہمارے پاس 4 پہلی بنیادی کتابیں ہیں، کلاس میں اندر سے نظامی کی تو مارچ لگا، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ کام کرنے کا. کہ ہم 35 بچے آج فارغ ہوئے ہیں، تم 70 بچے اگلے سال فارغ کرو. ہم تمہیں سلام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم جناب تمہیں پروٹوکول دیں گے، عزت دیں گے. ہم کہیں گے واقعی آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ تو ہم چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور لبیک کے نعرے کے صدقے سے چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لبیک کے نعرے کے صدقے سے چلتا رہے گا. جہاں لبیک کا نعرہ بھی لگتا رہے گا، قرآن کے حافظ بن کے بھی یہاں سے فارغ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. لبیک کا نعرہ بھی لگتا رہے گا، اور دین کے عالم بھی بن کے یہاں سے انشاءاللہ فارغ ہوتے رہیں گے. اور 4 ٹانگے عالم میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین کا پرچم لہراتے رہیں گے، اور دنیا میں جا کر یہ پیغام سناتے رہیں گے. پھر اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ ہمارے مدرسے میں میٹرک تک سکول کی تعلیم بھی فری ہے. ہماری کی داخلہ فیس ہے، بغیر کسی داخلہ فیس کے میٹرک تک سکول بھی ہم پڑھاتے ہیں، وہ بھی بالکل فری پڑھاتے ہیں. ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمپیوٹر والا سسٹم جو ہے وہ بھی مدرسے میں ایڈ کرنے والے ہیں کہ کمپیوٹر کورس بھی بچوں کو کرائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ شعبہ تجوید کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آغاز کرنے والے ہیں کہ باقاعدہ شعبہ تجوید جو ہے نا وہ بچوں کو پورے 2 سال تجوید کی کتابیں پڑھائی جائیں، اور اچھے سے اچھے قاری یہاں سے بن کر بچے نکلیں. کیونکہ ہمارے پورے ضلع کے اندر تجوید کا شعبہ کہیں نہیں ہے. تو تجوید کا شعبہ بھی انشاءاللہ ہم قریب جو ہے وہ آپ کے مدرسے سے شروع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آپ کے انشاءاللہ تعاون سے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارا سلسلہ ہے مدرسے کا یہ بالکل اللہ کے فضل سے فی سبیل اللہ چل رہا ہے. کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوتی، کوئی ہماری جو ہے نا وہ لمبی چوڑی ماہانہ فیس نہیں ہے، کوئی ہماری داخلہ فیس نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ سلسلہ ایسا نہیں ہے. اللہ بھلا کرے ہماری مسجد کی جملہ جتنے بھی منتظمہ کمیٹی ہے، انتظامیہ کا، کہ یہ جہاں سے بھی ہو، جیسا تیسا بھی ہو، یہ جو بھی خرچہ ہو یہ پورا کرتے رہتے ہیں. اور تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں مسلسل ہماری مسجد کا کام جاری ہے. تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. ان 5 سالوں میں کوئی ہفتہ 2 ہفتے ہے ہمارے مستری صاحب جو ہیں وہ نہ آئے، وہ کام پہ تو نہ آئے، اپنی مرضی سے مستری صاحب نے چھٹی کی ہو، یا ہمارے انجینئر صاحب ہیں چودھری فیصل صاحب انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہو ہمارے ساتھ تو کی ہو، ورنہ کام ہماری انتظامیہ کی طرف سے جاری ہے. سمجھ آ گئی. 5 سال ہو گئے الحمدللہ، اور آگے یہ جاری رہے گا. بالکل کئی لوگوں نے کہا ایسا کر دو گے، مسجد کو ایسا کر دو گے. میں نے کئی بار کہا کہ اگر ہمارے پاس میں بات ہو تو ہم انشاءاللہ ان ستونوں پہ سونے کی پان چڑھائیں. اللہ کا دار ہے، سونے کی پان چڑھائیں. اس محراب کے اندر ہم جناب ہیرے اور جواہرات لگائیں. اگر ہمارے پاس میں بات ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تو لباس ہوتے ہیں ان سارے کمروں کو ہم ایئر کنڈیشن لگا دیں، سب میں ایئر کنڈیشن لگائیں، سب میں اے سی لگا دیں. آپ کے بچے اے سی میں سوتے ہیں تو یہ حضور کے مہمان کیوں نہ اے سی میں سوتے ہیں. ہاں جی. پھر ایک اور روایت ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ طلباء جاتے ہیں سال کے بعد عشرہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے ڈیروں پہ، آپ کی پٹھیوں میں، آپ کی دھوپوں میں. اس روایت کو بھی ہم نے ختم کیا ہے. ہم نے اس سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی بچوں کو نہیں بھیجا، لوگوں کی پٹھیوں میں نہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور توڑا لے کے جائیں اور لوگوں سے عشرہ اکٹھا کریں. ہم نے کہا یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، جو سمجھے گا کہ یہ حضور کے مہمان ہیں وہ خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا ان کی خدمت کے لیے. جس کے نصیب میں ہوگا وہ خود ہی آ کے ان کی خدمت کرے گا. تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے متعلق بھی ذرا تھوڑی توجہ کیا کریں. تو اللہ پاک اس ادارے کو
اپنی بارگاہ میں اس کی کاوشوں کو قبول فرمائے. ہماری جملہ منتظمہ کمیٹی بالخصوص میں تہ دل سے مشکور ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میرے قائد، میرے مرشدی، میرے مربی، پیر طریقت، راہبر شریعت، مجاہد اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، شیر اہل سنت، جرنیل اہل سنت، فخر السادات، میں جتنا بھی کہوں اتنا ہی کم ہے. اللہ کی عزت کی قسم اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہم نے اپنے قائد میں کبھی کمزوری نہیں دیکھی، ہم نے کبھی بوزدلی نہیں دیکھی، کبھی تکلیف میں ماتھے پہ شکن نہیں دیکھا. ہم نے جب بھی دیکھا ہے اس مرد مجاہد کے لبوں پہ مسکراہٹ ہی دیکھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آئی ہے تب بھی دلیر ہو کے بات کی ہے. اگر لوگوں نے پھولوں کی سیج بچھائی ہے تو تب بھی دلیر ہو کے بات کی ہے. اس کا انداز ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، وقف ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے کہ لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. پیر طریقت فخر سادات پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری، امیر شمالی پنجاب، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، میں بالخصوص تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے پاس تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اور پھر جناب میں مشکور ہوں ہمارے ضلع اٹک کی شان بھی ہیں، تحریک لبیک کی جان بھی ہیں، اور خاص کر کے تحریک لبیک کی جو نظریاتی ہمارے برکن ہیں ان کی جان بھی ہیں. محترم جناب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب، مرکزی رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور امیر اسلام آباد زون، آپ بھی تشریف لائے، آپ نے بھی ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. تو میں آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. اب اور تشریف لائے ہمارے پاس برگوتہ گوش ولایت، جگر گوشہ شیخ الحدیث، پیر طریقت، راہبر شریعت، استاد العلماء، فخر المدرسین، صاحبزادہ والا شان پیر سید مراتب علی شاہ صاحب. اللہ رب العالمین ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے. تو اب دستار بندی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جن خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے میں باری باری ان کو بلاؤں گا. قبلہ شاہ جی ان کے ہاتھ سر پہ دست شفقت بھی رکھیں گے. اور دو سید شہزادے ہمارے پاس ہیں، سمجھ آ گئی نا جی، صاحب قرآن کی اولاد ہیں، صاحب قرآن کے نواسے. اور آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ قرآن کی نسبت سے ہے. اور قبلہ انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا، قبلہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری آپ سے بھی گزارش کروں گا، اور صاحبزادہ والا شان پیر سید مراتب علی شاہ صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں گے اور ہمارے بچوں کو دعا بھی دیں گے. ان کے سر پر فضیلت کی دستار بھی رکھیں گے. تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں حافظ آسن علی صاحب. حافظ آسن علی صاحب آپ تشریف لائیں اور آپ کے سر پر انشاءاللہ تعالی فضیلت کی دستار رکھتے ہیں. انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب، پیر سید محمد عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری اور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب آپ ان کو دستار ان کے سر پر دستار رکھتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب تشریف لاتے ہیں حافظ زرار علی صاحب. حافظ زرار علی صاحب آپ تشریف لائیں اور آپ آ کر اپنا انعام بھی وصول فرمائیں اور آپ کے سر پر انشاءاللہ تعالی دستار بندی بھی سعادات کے مبارک ہاتھوں سے اور انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالی کی جائے گی. اللہ رب العالمین انہیں قرآن مجید پڑھ کر پھر اس پہ عمل کرنے والا بنائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. اب تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حماد صاحب. حافظ محمد حماد وہ آئیں اور آ کر اپنی دستار فضیلت حاصل کریں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
تشریف لاتے ہیں جی حافظ شہباز حمید صاحب، حافظ محمد شہباز حمید، آپ تشریف لائیں، اپنا انعام بھی وصول کریں اور دستار فضیلت بھی حاصل کریں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ اب تشریف لاتے ہیں جی حافظ محمد حسان نصیر، حافظ محمد حسان نصیر، آپ تشریف لائیں، دستار فضیلت بھی حاصل کریں اور اپنا انعام بھی وصول کریں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اب تشریف لاتے ہیں جی حافظ حماد احمد صاحب، حافظ حماد احمد صاحب، آپ آئیں، اپنی دستار فضیلت بھی حاصل کریں اور اپنا انعام بھی وصول کریں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک جناب حافظ آسن امیر، حافظ آسن امیر، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ حافظ زین علی، حافظ زین علی، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حافظ فہد علی، حافظ فہد علی، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ حافظ محمد ریحان، محمد ریحان، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ الحمدللہ جامعہ غوثیہ میریہ رضویہ کے یہ وہ طلباء کہ جنہوں نے اس سال آپ کے اس ادارے میں قرآن مجید حفظ کیا، اللہ رب العالمین انہیں ہمیشہ قرآن پاک یاد رکھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین جنہوں نے کوششیں کی، انہیں پڑھایا، پڑھائی کے لیے وقت دیا،
ان کے پیچھے انہوں نے محنت کی، اللہ رب العالمین انہیں اس کا پورا پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران ملت، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد قائد اہل سنت، مرکزی نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، جرنیل اہل سنت، شیر اہل سنت، مجاہد اہل سنت جب بولتے ہیں لبوں سے موتی رولتے ہیں، کانوں میں رس بولتے ہیں، تو دل کے کونے کونے کو وہ ٹٹولتے ہیں۔ دل کے کونے کونے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، آپ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئیں گے، آپ کا خطاب ذیشان ہوگا۔ تو اب جن بچوں نے شعبہ تجوید کے اندر تنظیم المدارس کی طرف سے امتحان دیا اور تنظیم المدارس کی طرف سے ان کی اسناد آئیں، ان کی اسناد تقسیم کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب تک قبلہ شاہ جی نہیں آئیں گے تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، ہم سید زادوں کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں، تو سادات تھوک کے حساب سے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ تو جگر گوشہ شیخ الحدیث پیر سید مراتب علی شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، قبلہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ کے آنے تک شاہ جی کا انشاءاللہ خطاب جاری رہے گا۔ پہلے جو شعبہ تجوید والے بچے ہیں ان کو اسناد تقسیم کی جائیں گی، اس کے بعد قبلہ شاہ جی کا خطاب ہوگا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے، پھر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا بھی خطاب ہوگا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں قاری محمد فیضان صاحب آپ تشریف لائیں، اور محترم جناب صاحب دادا محمد جابر خان حیدر ماجد صاحب آپ کے ہاتھ سے آپ اپنی سند وصول فرمائیں۔ قاری محمد فیضان صاحب۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ قاری محمد اویس صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور محترم جناب سردار محمد اصغر علی خان صاحب نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع اٹک آپ سے اپنی سند وصول کرتے ہیں۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ قاری محمد طاہر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، صاحبزادہ سید اسرار حسین صاحب بخاری آپ سے وہ اپنی سند وصول کرتے ہیں۔ قاری محمد شاذل افتخار صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور علامہ بلال حیدر حسان صاحب آپ کے جناب دست مبارک سے یہ آپ سند حاصل کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ۔ قاری فدا احمد صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور علامہ مقصود احمد امان صاحب آپ کے دست مبارک سے آپ جناب اپنی سند حاصل کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ قاری زبیر فاروق صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور علامہ بشارت محمود قادری صاحب آپ کے دست مبارک سے آپ اپنی سند وصول کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ قاری وحید اختر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور علامہ عمر عباس قریشی صاحب آپ کے دست مبارک سے اپنی سند وصول کرتے ہیں۔ قاری اسلام محمود صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت محمود رضوی صاحب آپ کے دست مبارک سے آپ اپنی سند وصول فرماتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ قاری گلفراز خان صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور استاد العلماء حضرت علامہ قاری مشتاق احمد صاحب آپ کے دست مبارک سے آپ اپنی سند حاصل کرتے ہیں۔ قاری گلفراز احمد صاحب۔
اس کے بعد جن بچوں نے تنظیم المدارس کی طرف سے حفظ کا امتحان دیا، اب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور وہ اپنی سندیں حاصل کریں۔ حافظ محمد طیب صاحب آپ تشریف لائیں، اور محترم جناب محمد عمر ارشد ایڈوکیٹ صاحب آپ کے دست مبارک سے اپنی سند حاصل کریں۔ حافظ عادل محمود صاحب آپ تشریف لائیں، اور علامہ بشیر القادری صاحب آپ کے دست مبارک سے اپنی سند وصول کریں۔ حافظ محمد حسنین صاحب آپ تشریف لائیں، اور اسیر ناموس رسالت علامہ قاری نصیر احمد صاحب آپ کے دست مبارک سے اپنی سند وصول کریں۔ حافظ بلال شفیق صاحب آپ تشریف لائیں، اور حضرت علامہ ناصر محمود چشتی صاحب آپ کے دست مبارک سے اپنی سند وصول فرمائیں۔ میرے لوگ کیا کرو تو سید خان صاحب واٹا میرا کنٹیکٹ ہے نا ایدے تار لاؤ نا، میں توڑے لوگ نا عشق کر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق کر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، ایدے نہیں میں توڑے لوگ نا تو شکروں پہ دے ایدے غلط نہیں بڑھ دیجی۔ حافظ شیر علی صاحب آپ تشریف لائیں، علامہ قدیر احمد صاحب آپ کے دست مبارک سے سند حاصل کریں۔ علامہ قاری عابد علی چشتی صاحب آپ کے دست مبارک سے اپنی سند حاصل فرمائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک